بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبر آج میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھ بھی لی ہوگی کہ فوج کے افسران کو، پاکستان آرمی کے افسران کو زمینوں اور پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی کیا کہانی ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بی بی سی نے بہت ہی ریسرچ بیس کچھ دن پہلے ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی، اور انہوں نے جو رپورٹ جاری کی وہ تقریباً فوجی افسران ریٹائرڈ یا حاضر سروس سے ہی رائے لے کے کی گئی۔ میں نے خود بھی ایک جنرل صاحب کو، میں نام بتاتا ہوں، ان کو میں نے فون بھی کیا، اور جناب ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں، ان کو میں نے فون کیا، ان سے میں نے پوری معلومات جو کچھ اس ریسرچ میں کچھ کویسچنز تشنہ رہ گئے تھے، ان کویسچنز کو میں نے جو اس کی جو تشنگی تھی وہ میں نے مٹائی ہے، اور ان کا میں نے جواب لیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ جو اس سے اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ضیاء الرحمان صاحب پہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، جو ضیاء الرحمان صاحب جو سندھ میں، کراچی میں، ضلع وسطی میں ڈپٹی کمشنر ابھی ریسنٹلی تعینات ہوئے، آج ان کی منسوخی ہو گئی ہے اس سارے فیصلے کی۔ پی ٹی آئی کا اس میں کیا کمال تھا۔ ویسے تو شہباز گل صاحب بڑا جناب اچھل کود کر رہے ہیں نا، اور یہ سیاسی رشوت ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ ہے، اور سیاسی نعرے لگا رہے ہیں نا۔ میں بتاؤں گا آپ کو اس میں پی ٹی آئی کا کیا عمل دخل تھا۔ بھائی آپ نے خود ہی تو لگایا تھا وہاں پر، وہ کیسے؟ یہ میں سارا کچھ نا اس کا انتہائی انشاءاللہ ریسرچ بیسڈ اور ایسی ویڈیو میں نے بنانی ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اب آ جائیں جناب اس پر کہ یہ کس طریقے سے پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں، زمینیں کس طرح سے الاٹ ہوتی ہیں، کس طرح سے ملتی ہیں۔ تو بی بی سی نے جناب کچھ روز پہلے انہوں نے کہا کہ جی کچھ فوجی افسران نے ہی ایک کہانی بتائی، اس کی شروعات کیسی ہوئیں، اور وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پہلے جو آرمی چیف تھے، اس وقت اس کا نام آرمی چیف تو نہیں ہوتا تھا بہرحال، تو وہ جنرل گریسی تھے۔ ٹھیک ہے، جنرل گریسی کے محتاط ایک فوجی افسر نے ان کو خط لکھا کہ جی مجھے پلاٹ چاہیے، پلاٹ کی ریکویسٹ کی۔ تو جنرل گریسی نے اس فوجی افسر کو، اپنے جو محتاط تھا وہ فوجی افسر، اس کو جواب میں لکھا کہ آپ کو پلاٹ چاہیے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلاٹ ملنا چاہیے۔ اب قانون کے تو ان کے پاس تھا نہیں، وہ چپ کر گیا، بات رفع دفع ہو گئی، جنرل گریسی صاحب چلے گئے، پھر وہی افسر صاحب آرمی چیف بنے، پھر وہ آرمی چیف بننے کے بعد وہی افسر خود سے فیلڈ مارشل بھی بن گئے جناب۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اسی آرمی چیف نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا، وہ پریزیڈنٹ بھی بنے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون تھے، وہ جناب تھے عزت مآب جنرل ایوب خان صاحب۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے اپنی ادھوری خواہش پلاٹ والی بھی پوری کر لی، اور یہاں سے پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر، زمین کلچر بھی متعارف کرا دیا۔ ٹھیک، اچھا، یہ تھی وہ کہانی۔ انہی کے بیٹے گوہر ایوب صاحب اپنی کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں لکھتے ہیں اپنے دادا کے بارے میں کہ میرے دادا کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا، وہ انگریزوں کو گھوڑے دیتے بیچتے رہتے تھے، اور انگریزوں نے انہیں فوج میں اس کے انعام میں ملازمت بھی دلوائی۔ وہ گو کہ یہ گوہر ایوب صاحب لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گو کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن پھر بھی انہیں اپنی خدمات کی بدولت مراعات مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند روز پہلے اثاثے ظاہر کیے پرائم منسٹر آف پاکستان کے معاونین خصوصی نے، مشیران نے، ان میں ایک معاون خصوصی جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی ہیں اطلاعات و نشریات کے۔ اب چونکہ وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ آرمی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، اور آئی ایس پی آر میں بھی رہے ہیں، اور کمانڈر صدرن کمانڈ بھی رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پلاٹ سامنے آ گئے، رہائشی بھی کمرشل بھی، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد ڈی ایچ اے میں، رہائشی کمرشل دونوں، کئی ایکڑ کی تقریباً کوئی 60-65 ایکڑ زمین بھی ان کی سامنے آئی، گھر، گاڑی وغیرہ، جس گاڑی پہ بڑی بحث بھی ہوئی کہ جناب 3.5 کروڑ کی گاڑی، وہ 30 لاکھ کی شوکی وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اب بی بی سی نے کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں سے یا فوجی افسران سے بات کی، اور انہوں نے کچھ نے تو خدشات کا بھی اظہار کیا اس پر، جی ہاں، اور کچھ نے اس کو شفاف بھی کہا۔ میں نے بھی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے، نعیم خالد لودھی صاحب اپنا مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، وہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں، وہ جناب سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں، وغیرہ بہت سارے اور بھی ان کے پاس رہے ہیں عہدے۔ اچھا جی، تو میں نے ان سے بھی سوالات کیے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتا رہوں گا۔
تو یہ افسران میں، فوجی افسران میں یہ بھی بتائیں گے کہ اور کسی ملک میں بھی یہ سلسلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی بتاؤں گا، یہ میں نے جنرل خالد لودھی صاحب سے یہ پوچھا، حالانکہ یہ BBC والی اس ریسرچ میں نہیں تھا، کہ میں نے کہا یہ نوجوانوں کو بھی ملتے ہیں نیچے، جو نان کمیشن لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. یہ بھی بتاؤں گا جناب کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا. تو جناب یہ افسران میں یہ مراد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میجر سے. مجھے جنرل صاحب نے بھی بتایا اور یہاں BBC کی رپورٹ میں بھی کہ جناب پہلا پلاٹ ملتا ہے 15 سال، جس کی 15 سال یعنی میجر کے اینڈ تک تو تقریباً 24-25 سال یا 23 سال ہو جاتے ہیں نا. تو پہلا پلاٹ بسم اللہ ہوتی ہے شروع 15 سال سے. اس کے بعد جناب دوسرا پلاٹ ہوتا ہے لیفٹیننٹ کرنل وغیرہ جب بنتا ہے. پھر تیسرا پلاٹ ہوتا ہے جناب جنرل لودھی صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل کے بعد پھر جب وہ بریگیڈیئر بنتا ہے تو پھر اس کو تیسرا پلاٹ، یعنی یہ ایک ہی بندے کو ملے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب BBC نے معروف مصنفہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی یہ لکھا کہ بریگیڈیئر جب وار کورس کر لیتا ہے، وار لڑ نہیں، وار کورس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے 2 کمرشل پلاٹ اور 1 رہائشی پلاٹ کا وہ حقدار قرار پاتا ہے. ٹھیک. اور اگر وار کورس وہ نہیں کرتا تو پھر 2 رہائشی پلاٹ اور 1 کمرشل پلاٹ کا وہ حقدار ہوتا ہے. اچھا، وہی بندہ آگے چل کے جب وہ میجر جنرل بنتا ہے تو اسے 1 اور پلاٹ مل جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے میجر جنرل تک تو اس سے 4 پلاٹ مل گئے نا، اور لیفٹیننٹ جنرل تک تو ہوتا ہے تو وہ 4 پلاٹوں کا تو کم از کم وہ حقدار ہوتا ہے، جس میں رہائشی بھی ہوتے ہیں اور کمرشل بھی ہوتے ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی کہا کہ مجھے 5 پلاٹ ملی ہیں. اس پہ میں آگے بھی بات کرتا ہوں، ان کی اپنی زبانی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو ایک 4 سٹار جنرل جو ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ پر کوئی 3 سرکاری ملازمین بھی ان کو ملتے ہیں. گھر کا ملازم ہوتا ہے جناب، ٹیلی فون آپریٹر جس میں ہوتا ہے، ڈرائیور وغیرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیفٹیننٹ جنرل اگر کور کمانڈر 3 سال یعنی کہ عام طور پہ وہ 3 سال رہتا ہے تو DHA کے ہر سیکٹر میں اسے پلاٹ ملتا ہے. یہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ پلاٹ ایک شہر سے دوسرے شہر کے DHA سے ایکسچینج بھی کیا جا سکتے ہیں. اچھا، عسکری ذرائع نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ آپ کو اگر پلاٹ ایک DHA میں ملا ہے نا تو آپ دوسرے DHA میں لے سکتے ہیں وہ واپس کر کے. لیکن جب میں نے جنرل خالد لودھی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ میں نے جنرل صاحب سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ سر میں آپ کا نام لے کے بات کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. تو لیکن یہی باتیں کرنی ہے جو میں نے کی ہیں. تو میں نے کہا سر یہ ویڈیو آپ کو بھی آئے گی، ظاہر ہے آپ بھی دیکھ لیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اسپیشلی بھی بھجوا دوں گا، آپ ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں جنرل صاحب گواہ رہیے گا، میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی. تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے مجھے کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں، وہ بھی میں ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں. تو جناب عائشہ صدیقہ صاحبہ نے اپنی بات کی ایک دلیل دی ہے اور اس دلیل میں بڑا وزن ہے جناب. اور وہ کہتی ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک DHA سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب 3 سال تک وہ صدرن کمانڈ کے سربراہ رہے. بلوچستان میں ان کے پاس ایک بھی پلاٹ انہوں نے نہیں دکھایا. اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کو وہاں DHA میں تو ضرور ملا ہوگا، لیکن انہوں نے وہ ایکسچینج کروا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے میں ایکسچینج ہو جاتا ہے. تو عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر نا اسے پلاٹوں زرعی زمین کی مد میں جب وہ ایک یعنی کہ 4 سٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو پلاٹوں اور یہ ان کے مطابق، اور یہ BBC نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کے مطابق لکھا ہے، انہی کے ذریعے. تو پلاٹوں اور زرعی زمین کی مد میں تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کی مراعات حاصل کر لیتا ہے جو ایک جنرل ریٹائر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ تک. تو پلاٹوں اور مراعات کی مد میں، یعنی اس میں وہ کوئی پینشن یا کوئی تنخواہ یا وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی، یہ پلاٹوں اور مراعات زرعی زمینیں وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب BBC میں یہ بھی لکھا کہ جناب پرویز مشرف صاحب اور کیانی صاحب نے اس کی بھی وہ رولز ریگولیشنز کیا. وہ جو پہلے اگر رولز ریگولیشنز نہیں ہوتے تھے نا، مجھے جنرل لودھی صاحب نے بھی بتایا کہ پہلے بھی مل ساروں کو جاتے تھے تقریباً، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی رہ جاتا تھا، تقریباً ساروں پر مل جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کے دور سے یہ سٹارٹ ہوا کہ رولز ریگولیشنز باقاعدہ جناب اس دور سے یہ سٹارٹ ہوا کہ وہ پراپر جو ہے نا فارمولہ طے پا گیا. اچھا، اس کا ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی.
ضیاء دور کے بعد، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد اس میں پلاٹوں اور الاٹمنٹ اور زمینوں کے الاٹمنٹ میں اضافہ ہوا، اور پھر وہ اضافہ تھما نہیں، وہ پھر چلتا ہی گیا۔ زرعی زمین، اب رحیل شریف صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ 90 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی لاہور میں، اور ظاہر ہے اب جب رولز ریگولیشنز ہیں تو پھر تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اپروول کے ساتھ ہوتی ہے نا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرنل سے لیفٹیننٹ جنرل تک زمین ملتی ہے، کرنل سے شروع ہو جاتی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل تک، وہ پھر آگے تو پھر ملتی ہے آرمی چیف کو وغیرہ جو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بھی ملتے ہیں۔ کیا یہ میرٹ پر مبنی ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو حال ہی میں بی بی سی نے نام نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ایک بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں جو کہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے سے تھوڑا سا پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے بقول، نام نہیں لکھا، میں ظاہر ہے اب انہوں نے نہیں لکھا تو ان کے بقول انہوں نے کہا، بریگیڈیئر صاحب جو آرمی سے ریٹائر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ زرعی زمین امتیازی بنیادوں پر تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس میں انصاف نہیں ہوتا، یہ ان کے بقول، ٹھیک ہو گیا۔ اور پاکستان میں اعلیٰ، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب جن کے بارے میں بی بی سی نے لکھا کہ پاکستان میں اعلیٰ فوجی افسران کے علاوہ کسی محکمے کے افسران کو زرعی زمینیں الاٹ نہیں ہوتی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ خیر وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں ہوتی، یہ مراعات بالکل۔ اچھا یہ بھی ہے کہ جو ان کو پلاٹ ملتے ہیں وہ بھی میں نے اپنے ذرائع سے ہی پتہ کیا، اور وہ تو خیر عام سی بات ہے کہ وہ جو پلاٹ ملتے ہیں آفیشلز کو، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ بھی پلاٹ ایک دفعہ ملتا ہے۔ کسی بیوروکریٹ کو جب ملتا ہے نا پلاٹ نا پالیسی کے تحت، تو وہ بھی پلاٹ ایک دفعہ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایک میں نے سٹوری کی تھی غالباً، اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ ججز کو جو پلاٹ، اور باقی تو کسی کو اگر 2 مرتبہ، تو وہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تو 4 5 مرتبہ مل رہا ہے یہ مراعات بالکل۔ اچھا یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مراعات بالکل مفت نہیں ہوتی، البتہ رعایتی ہوتی ہیں۔ اچھا رعایتی بھی بہت، مطلب رعایتی نہیں بلکہ بہت ہی رعایتی ہوتی ہیں نا، جو مثلا عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے ایکڑز کی اتنے ایکڑز کی وہ شو کی، تو اس میں آپ وہ نکالیں، وہ تو چند 100 پتہ نہیں کنال بنتی ہے یا کتنا بنتی ہے، وہ آپ چیک کر لیں۔ اس طرح سے امجد شعیب صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی، وہی امجد شعیب صاحب جو اپنی جہالت کا اعتراف کر چکے، میں نے نہیں کہنا، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، چلو میں اپنی جہالت کا اعتراف کر لیتا ہوں، وہی صاحب، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 ایکڑ زمین مجھے بھی ملی تھی، اور وہ کوئی ریتلی زمین تھی، غالباً کوئی تھل کے علاقے میں تھی یا چولستان کے علاقے میں تھی، تو 25 ایکڑ کی ریت میں نے نکال کے دوسرے 25 ایکڑ پہ اور اس کو آباد سے بات کرایا، اور بعد میں نے اسے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی کے مطابق کہ جناب 75 لاکھ پہ میں نے بیچ دی۔ چلیں جی، اب پرویز مشرف صاحب اور کیانی صاحب کے ادوار میں آ جائیں تو آرمی افسران کے مطابق، یہ بی بی سی نے لکھا ہے کہ آرمی افسران کے مطابق پرویز مشرف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ ان مراعات کو فوجی افسران کی خوش قسمتی ہے، یعنی یہ مراعات جو ہیں یہ فوجی افسران کی خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، خوش قسمتی تو ہے نا، 5 پلاٹ ہوں گے، خوش قسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تو خیر ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ قانون سازی کے ذریعے انہوں نے، اب وہاں سے یہ تو خیر مجھے جنرل لودھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ قانون سازی انہی کے دور سے شروع ہوئی، اور قانون سازی کے ذریعے کیا ہوا، ڈی ایچ اے کو مزید اختیارات مل گئے۔ اچھا اب جب مزید اختیارات ملے تو اس اتھارٹی کے تحت پھر ڈی ایچ اے نے کیا دیگر جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی نا، ان کے ساتھ مل کر کاروباری منصوبے شروع کر دیے۔ اچھا ایسی مراعات، یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی مراعات کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی صرف یہ میانمار یا مصر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، غالباً ثاقب نثار صاحب تھے، انہی کے دور میں ایک کیس آیا تھا ڈی ایچ اے ان چیزوں سے متعلق، تو انہوں نے کوشچن کیا کہ کوئی اور ملک بھی ہے ایسا، تو ان کو بتایا گیا کہ جی مصر کی آرمی، تو انہوں نے آگے سے ریمارکس دیے تھے کہ آپ کو مصر کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ملا، کہ جی مصر کی آرمی اگر ایسا کرتی۔ اب آ جائیں جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کے، جو میں نے کوشچن کیا، انہوں نے مجھے نا بڑے زبردست قسم بات بتائی۔ انہوں نے کہا جی یہ عام طور پہ نا یہی ہوتا ہے کہ کچھ نارمل ہوتے ہیں آفیسر، کچھ اسپیشل ہوتے ہیں۔ اچھا میری بڑی کیوریاسٹی، میں نے کہا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ مثلا جو پرائم منسٹر کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ اسپیشل ہوتے ہیں، آرمی چیف ظاہر ہے اسپیشل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ جو مطلب جوائنٹ چیفس آف سٹاف وہ بھی اسپیشل ہوتے ہوں گے، یا باقی شاید چند کچھ لوگ ہوتے ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نارمل میں آتے ہیں کہ اسپیشل میں؟ انہوں نے کہا میں نارمل میں آتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کے پاس کتنے پلاٹ ہیں، تو کتنے ملے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 5 ملے ہیں۔
یعنی ایک کو بیچ کے میں نے ایک پہ گھر بنایا اور 3 پھر باقی مطلب چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو اور ان کی دولت میں اضافہ کرے۔ تو جناب میں نے پوچھا کہ جوانوں کو بھی ملتے ہیں؟ اب آپ اس $1 ملین پہ کوشچن پہ آ جانا۔ تو انہوں نے کہا جی ضروری نہیں ہے کہ ہر جوان کو ملے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نان کمیشنڈ آفیسر کو ملے۔ ساتھ ہی میں نے کوشچن کر دیا، میں نے کہا سر جو افسران ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے اوپر جن کی سروس ہو جائے، تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی میں سے اس کو بھی نہ ملے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہاں البتہ یہ ہے کہ جن کی فائل بہت خراب ہو، جن کی پرفارمنس بہت خراب ہو، جن کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو چکا ہو، وہ انہوں نے مجھے اپنی زبانی کہا، وہی ان کی کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ دیانتداری سے بتاؤں گا۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کہا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 میں 1-2 بندے ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف کو ڈسپلنری ایکشن ہو جائے تو ان کو وہ پلاٹ وغیرہ نہیں ملتے، باقی سب کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا میجر سے آگے پھر اچھا میجر پہ ملتا ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل پہ ملتا ہے، پھر بریگیڈیئر پہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل پہ، میجر جنرل پہ ملتا ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل پہ ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل تک ان کو بھی 5 تو مل چکے ہیں، اور پھر زرعی زمین بھی۔ ہاں البتہ یہ کہا کہ زرعی زمین ضروری نہیں ہے کہ سب کو ملے، لیکن ہم نے ابھی تک تو سنا ہے تقریباً کو ملی ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے تو وہ تو میں ایمانداری سے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نیچے جو ہے نا پھر یا تو بہت اچھی پرفارمنس ہو ان کو کسی کو ملتا ہے، یا شہداء کی فیملی کو پھر ملتا ہے، ہر کسی کو پلاٹ نہیں ملتا اور ہر کسی کو زرعی زمین نہیں ملتی، نچلی سطح پر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا انہوں نے ایک اور بات بڑی مزے کی بتائی مجھے، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہے کہ پلاٹ وہ جو شفٹنگ والا کہ ایکسچینج کرا دو یہاں سے یہاں، انہوں نے کہا یہ آپشن ہے، اور یہ ہوئے بھی ہیں ایسے کہ اگر ایک پلاٹ ملا ہے مجھے مثلاً کسی کو بھی فوجی افسر کو، اور وہ جناب وہ پلاٹ 1 کروڑ کا ہو گیا ہے، اب انہوں نے یہ ظاہر ہے ایسے ہوئے ہوں گے واقعات یا کیسز، تو انہوں نے مجھے بتایا نا جنرل صاحب نے نا، انہوں نے کہا کہ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ 1 کروڑ کا پلاٹ واپس کر کے پھر 25-25 لاکھ کی 4 مختلف فائلز لے لیتا ہے، یعنی وہ ایک ملا تو پھر ڈبل کرتے جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ چلیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں اضافہ کرے، اسی طرح سے بھاگ لگے نا۔ اچھا اس طریقے سے جو ہے نا 1 پلاٹ یا 2 پلاٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رہائشی ملتے ہیں تو چلیں وہ کوئی 1 پلاٹ تو بیوروکریسی میں بیوروکریٹس کو بھی ملتا ہے وغیرہ جیسے، لیکن مجھے ایک چیز ہے میں انتہائی ادب سے کہوں گا کہ یہ ایک بندے کو 4 پلاٹ ملنے، 5 ملنے، مطلب لیفٹیننٹ جنرل تک بھی 5 مل جانے، اور ساتھ زرعی زمین بھی مل جانا، اور پھر ایک اور بات، چلیں ایک اور بات ہے کہ رہائشی ملنے 1-2 تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار ایک بندے نے اتنا سرو کیا ہے پاکستان کو، سروسز وہی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اچھا۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ ایکسیپشن ہے، پورے پاکستان میں ایکسیپشن ہے، یا اگر مصر یا میانمار کوئی ہو، کون سے کوئی اس طریقے سے قابل ذکر ملک ہیں، برطانیہ کی فوج کو نہیں ملتے، امریکہ کی فوج کو نہیں ملتے، بہت سارے انڈیا کی فوج کو نہیں ملتے، چائنا کی فوج کو نہیں ملتے، مطلب بہت سارے کو مثالیں تو ہم نے نہیں سنی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر رہائشی ملتے ہیں، کسی نے بہت اچھا سرو کیا ہے پاکستان کو، یار یہ کمرشل کیوں ملتے ہیں؟ مطلب ایک سوال ہے نا، سوال تو کرنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، بات میں نے وہی کہا ہے کہ اگر سوال نہیں ہوگا تو زوال شروع ہو جائے گا، تو پھر کمرشل، اگر یہ کمرشل نہ ملیں، یا کم از کم اس بندے کو ایک سجیشن ہے، میری اپنی فوج ہے بھائی، میرا اپنا ملک ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، ایک سوال کر رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ اگر بالفرض ایک جنرل صاحب کو 1 یا 2 پلاٹ مل جاتے ہیں، اور وہی پلاٹ باقی جو 4-4 5-5 6-6 نہ ملیں، باقی وہ شہداء کی فیملیز کو مل جائیں، یا باقی وہ نان کمیشن میں سے باقی لوگوں کو مل جائیں، اگر ان کو 1 کنال کا ملتا ہے تو ان کو 5-5 مرلے کے وہی پلاٹ جو ہے نا ان کے، وہ مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو صحافیوں کو دے دیں، یا آپ کو بیوروکریٹس کو دے دیں، یا آپ کو سویلین کو دے دیں، نہیں، ان کا یہی مصرف ہو سکتا ہے، میری ایک سجیشن ہے، ہو سکتا ہے میں گڈ ول میں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے، کیونکہ رش پڑ رہا ہے، افسران بھی زیادہ ہو رہے ہیں، باقی ریکروٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، باقی بھی لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، پہلے تو ہم مطلب یہ ہے کہ شہداء کا وہی جب جنگوں میں، اب تو دہشت گردی کا ایک افریت ہے، روز لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں میں سے بھی، افسران میں سے،
تو باقی یہ ہے کہ وہ پلاٹ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سائز کر کے ان کو دیے جا سکتے ہیں. مطلب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جب پہنچتا تو اس کو 5-6 کنال اپنا 5-6 پلاٹ مل جاتے ہیں اور اس میں رہائشی بھی ہوتے ہیں اور کمرشل بھی ہوتے ہیں. امید ہے یہ اپنا میرے اپنے جو ہے نا وہ آفسرز ہیں ماشاءاللہ اپنی فوج مائنڈ نہیں کرے گی میرے کوشچن کو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑی انتہائی جو ہے نا گڈ ول میں اور سیدھی نیت سے کہہ رہا ہوں, میں اس وجہ سے کہ چلو ان کو بھی ملے. اچھا آج تک مجھے نا اس گاڑی کا جواب پھر نہیں ملا. میں نے متعدد لوگوں سے بات کی تو میں نے کہا یہ کوئی مجھے ظاہر ہے وہ کو گاڑی وہ کو ڈی ایچ اے کی تو ہے نہیں, وہ ٹویٹا کی ہے گاڑی جو کہ 3.5 کروڑ کی گاڑی 30 لاکھ کی دکھائی گئی. تو وہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کس فارمولے کے تحت دکھائی گئی ہے, وہ کیسے ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر خصوصی کرم کرے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.